الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بالشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة الحديث أو كما قال سبحانه وتعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيور أو يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الحديث كما ورد. تمام تعریف بڑائیاں کبریائی ہر قسم کی ہر نعمت پر شکر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس سال کا رمضان عطا کیا، توفیق دی، اور اللہ عز و جل نے اپنی بے انتہا نعمتوں سے ہم سب کو نوازا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کی تعریف میں وہ دو کلمات پڑھتے ہیں جو اس کو بہت پسند ہے اور ہمارے لیے بڑے مفید، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام. اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے سب سے اچھے اللہ کی عبادت کی، رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا، صیام کیا، اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 نفل روزے رکھنے والوں کے لیے سال بھر کے روزے رکھنے کے اجر کی خوشخبری سنائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 10 شوال 1445 ہجری مطابق 19 اپریل 2024 عیسوی نہیں 2025 ہے نا 2024 عیسوی 19 اپریل 2024 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں اردو میں ترجمہ یہاں اس مسجد عزیہ سے پیش ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے اللہ کے بارے میں حسن ظن، اللہ پر اچھا گمان.
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، ان کی نیکیوں کو قبول کرنے والا، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ سب سے اچھا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں، عبادت والی زندگی گزاریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، یعنی اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی منع کردہ چیزوں سے خود کو بچائیں۔ دنیا کا ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ نہ اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ انسان کے گناہوں کا اس پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ انسان اچھے کام کرے تو اس کا فائدہ، انسان برے کام کرے تو اس کا خمیازہ خود انسان کو بھگتنا ہوگا۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مختلف طریقے سے کی جاتی ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی، کیونکہ وہی عبادتوں کے مستحق ہے۔ دین کی بنیاد، پیغمبروں کی دعوت و تبلیغ کا مقصد، پیغمبروں کی دعوت و تبلیغ کا مرکز توحید ہے، عقیدہ ہے، عقید توحید، جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادتوں کے لائق نہیں ہے۔ نمازیں اس کے لیے پڑھی جائیں، ذکر اس کا ہو، سجدے اس کے کیے جائیں، دعائیں اس سے کی جائیں، اعتماد اس پر ہو، توکل اس پر ہو، توبہ اس سے کی جائے، عاجزی اور انکساری اس کے حضور ہو، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کی جائے۔ عبادت کے انواع و اقسام ہیں، انہی میں سے ایک اہم عبادت ہے حسن ظن، کہ انسان اپنے رب پر اچھا گمان کرے، اچھے سے اچھے کی امید ہوتی ہے، رحمان سے رحمت کی توقع ہوتی ہے، سننے والے سے امید ہوتی ہے کہ وہ سنے گا، دینے والے عطا کرنے والے سے امید ہوتی ہے کہ وہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، دینے والا، رحم کرنے والا، بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ تو کیوں نہ انسان اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھے۔ اور یہ حقیقت سن لیں، انسان جیسے اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسے کرتا ہے، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہو تو وہ پھر اپنے رب پر اچھا گمان کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث قدسی، حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرفوع، ایک قدسی۔ مرفوع صحابی رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا ان کا عمل یا کسی عمل کو دیکھ کر ان کا خاموش رہنا، جو کہ رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی دوسری قسم کی ایک حدیثیں ہوتی ہیں جس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں اور اللہ کی بات بتاتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ انہی احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث ہے جو حسن ظن کی اہمیت کو ہمیں بتاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں، کیا؟ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے رہتا ہوں، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے حساب سے رہتا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر میرا بندہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرے تو میں اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی مجمع میں، کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے اچھی جماعت فرشتوں کی اس کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔
میرا بندہ اگر ایک بالشت میرے پاس آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ میرے پاس آتا ہے، ذرا اس کو کہتے ہیں، اتنا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اتنا ایک باع اس کے پاس آتا ہوں. اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر میرے بندے کے پاس جاتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، خیر کا معاملہ ہو، تو پھر ہمیں اپنے رب کے ساتھ خیر کی امید رکھنی چاہیے اور حسن ظن کا معاملہ ہونا چاہیے. اچھا گمان اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے. اور یہ جو اچھا گمان ہے، حسن ظن ہے اللہ کے بارے میں، اس کا تعلق دل سے ہے. آپ کو معلوم ہے نا، عبادتیں جو ہوتی ہیں جسم میں دو قسم کی ہوتی ہیں. جسم سے جو عبادت ہوتی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری عبادت کیا ہے؟ ابھی ہم نے کیا کیا؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھی، جمعہ کی 2 رکعت فرض پڑھی ہم نے. یہ ظاہری عبادت ہے یا باطنی عبادت ہے؟ ظاہری ہے، کیونکہ اس میں قیام ہوا، رکوع ہوا، سجدے ہوئے. تو یہ ظاہری. اسی طریقے سے طواف ہے، حج ہے، یہ ظاہری عبادات ہے. دوسری قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں باطنی. باطنی مطلب ایسی عبادت جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان سے نہیں ہوتا ہے. جیسے بولیے بھائی، مثال دیجیے بھائی. کیا چیز؟ نہیں، اذکار تو زبان سے ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، دل کا الگ ہے. زبان نیت بہت اچھا ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ زبان سے یا دل سے؟ دل سے ہوتی ہے، دل کی عبادت ہے. اسی طریقے سے محبت، اللہ کی ذات سے جو محبت ہوتی ہے اس کا تعلق بھی دل سے ہے. توکل، اللہ پر جو بھروسہ کرتے ہیں وہ کہاں ہوتا ہے؟ آنکھ میں ہوتا ہے، کان میں ہوتا ہے بھروسہ، ہاتھوں میں ہوتا ہے، دل. اسی طریقے سے حسن ظن، اللہ پر اچھا گمان، یا اللہ کے بارے میں حسن ظن، یہ بھی دل سے. تو دل کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل ہے، اور دل کی عبادتوں میں سے یہ ایک اہم ترین عبادت ہے. اور یہ متقیوں کی صفت ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اہل ایمان، اہل تقوی، وہ اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتے ہیں، ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، یہ جو حسن ظن ہے یہ زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. جیسے ایمان ہے نا، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ایمان ایک چیز نہیں ہے کہ سارے لوگوں کا ایمان ایک لیول کا ہے. عقیدے میں یہ بات بتائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ ایمان کے مراتب ہیں، منازل ہیں، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. تو یہ ایمان کی زیادتی اور کمی جو ہوتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے حسن ظن بھی زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اللہ کے علم کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں اس کا علم کیا ہے، کتنا وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، کتنا وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے. جتنا زیادہ پہچانے گا، پہچان علم جتنا زیادہ ہوگا رب کا، اتنا حسن ظن بڑھے گا. پہچان میں کمی ہوگی، علم میں کمی ہوگی، حسن ظن میں بھی کمی ہوگی. اور جب حسن ظن میں کمی ہوگی تو پھر اس کا اثر عبادتوں پر پڑے گا. اللہ کا تقرب زیادہ نہیں حاصل کرے گا. جب حسن ظن زیادہ ہوگا تو تقرب بھی زیادہ کرے گا، زیادہ اعمال انجام دے گا، زیادہ اللہ عز و جل کی عبادت کرے گا. اور حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ حسن ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ سے مانگ رہا ہے اس کو امید ہو کہ وہ چیز وہ رب اس کو دے گا. حسن ظن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، جیسے جہنم، قبر کا عذاب، دنیا کے فتنے، اس کو امید ہے کہ اس کا رب اس کو اس سے بچائے گا، اس کی حفاظت کرے گا. یہ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے. مصیبت آ گئی، اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کا رب یہ مصیبت دور کرے گا. یہ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے. دیکھتا ہے کہ اولاد صالح نہیں ہے، مثالیں دی جا رہی ہیں سمجھنے کے لیے، اولاد نیک نہیں ہے، تو وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اپنے رب سے اچھی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو صالح بنائے گا، نیک بنائے گا.
حسن ظن کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو حسن ظن جو کہ دل کا ایک عمل ہے، عبادت ہے، بغیر جد و جہد اجتہاد کے، بغیر عمل کے حسن ظن حاصل نہیں ہو سکتا۔ عمل کرے گا انسان تو حسن ظن ہوگا اللہ کی ذات پر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ دیکھیے بے شک کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان ایک عمل ہے، ایمان لانا ایک دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے جس سے جنت ملتی ہے انسان، جو نہ ہو تو جو دوزخ میں جاتا ہے انسان۔ ایمان، بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، ایک والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی۔ کیا مطلب ہجرت؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے شریعت اسلامیہ میں ایسی جگہ، ایسا علاقہ، چاہے وہ گاؤں ہو، شہر ہو، ملک ہو، جہاں فرائض پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، عورتوں کو پردے سے روکا جا رہا ہے، مردوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، جماعت مسجد میں جانا، جمعہ سے روکا جا رہا ہے، عید سے روکا جا رہا ہے، روزہ رکھنے سے روکا جا رہا ہے، زکوٰۃ، قربانی سے، یہ فرائض ہیں سب دین کے، اس سے روکا جا رہا ہے کسی علاقے میں کفار کی جانب سے، روک ہے، نہیں کر سکتے آپ، نماز نہیں پڑھ سکتے، عید نہیں کر سکتے، قربانی نہیں دے سکتے، عورتیں آپ کی پردہ نہیں کریں گی، جمعہ نہیں، اذان نہیں، اور کیا ہے، قربانی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں سے نکل کر ایسی بستی، ایسی زمین، ایسے خطے، ایسے علاقے میں جانا جہاں آپ اللہ کی عبادت کر سکیں، فرائض انجام دے سکیں، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ میں آیا نا؟ ٹھیک ہے۔ ظالموں کے ظلم، کافروں کے کفر سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی آئے، ظالم کیسا بھی ہو، اس کے ظلم سے اگر بچنا ہے تو اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اس کی ایک سزا یہ ہوگی کہ ظالم کو ہم پر اللہ مسلط کرے گا، ظالم کافر کو، جو اپنے ظلم سے ہمیں ستائے گا، پریشان کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شانتی کی زندگی گزاریں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو یا نہیں؟ کیا ہے تاریخ آج؟ تاریخ بتایا نا شروع میں 19 اپریل ہے آج، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چین کی، سکون کی، امن و امان کی، پیس، شانتی کی زندگی گزاریں، تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ جیسے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے پیاس لگے تو میں کیا کر سکتا ہوں، پانی پیوں گا نا، میں اپنا کام کروں گا، ٹھیک ہے، میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں گا، اللہ کو خوش کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اپنے عقیدے کو ٹھیک کروں گا، اپنے عمل کو ٹھیک کروں گا، اللہ کی معیت میرے ساتھ ہوگی، پھر کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ سمجھ میں یہ بات یا نہیں؟ ہاں، لیکن اس میں بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں یہ سب کہاں ہے، نہیں ہے کون، نہیں ٹھیک، آپ کے کچھ رائٹس ہیں، آپ کے کچھ حقوق ہیں، وہ حق ادا کیجیے آپ، اور آپ ایک صف میں کھڑے ہو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، یعنی آپ ادھر، یہ ادھر، آپ ادھر، ہم ادھر، ارے 5 ہیں، آپ 5 جو ہے، ایک ادھر گئے، ایک ادھر گئے، ایک ادھر گئے، اور ادھر 10 ہیں، وہ سارے 10 ایک کمرے میں چلے گئے، ظاہر بات ہے وہی کمرہ رہے گا نا بھائی، یہ تو دیوار ادھر کونے میں چلے گئے، یہ کونا گیا، وہ کونا گیا، وہ کونا گیا، وہ کونا گیا، سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے بات، چلیے آگے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں، بہرحال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی پیاری حدیث خطبے میں پیش کی گئی اسی حوالے سے کہ انسان اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لے، اچھا گمان کرے، تو توکل ہے عمل کے ساتھ، تو پھر فائدہ بھی ہوگا اس کا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو گے جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے،
پرندے بھی نکلتے. گھروں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، نکلو. نکلنے کا مطلب نکلو. گڑبڑ جو بھی ہو، گڑبڑ کرنے والے کرتے رہیں گے اپنا کام، آپ تو کرو اپنا کام. نہیں ہم نکلیں گے نہیں. ارے بھائی آپ کیوں نہیں نکلے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ آج تک نہیں گئے اتنے سال سے، کیوں نہیں گئے؟ آپ کی غلطی ہے. میرا رائٹ میں یوز نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس ایک چوائس ہے. میرے پاس ایک چوائس ہے، اس چوائس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہوں میں. نہ میری بیوی، نہ بچے، نہ میرا گاؤں، نہ میری بستی، نہ میرا علاقہ. یہ تو غلط ہے نا بھائی. اپنی چوائس کا ہمیشہ استعمال سے ہونا. دیکھیے چوائس دنیا میں بھی ہے، جنت جہنم دونوں راستے موجود ہیں. چوائسز ہوتی ہیں بہت ساری. کئی ایئر لائنس جو ہے آپ کے ملک تک جاتی ہیں، آپ کون سی ایئر لائن کو چوائس کرتے ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ میں آ رہا نا. پھل کئی قسم کے ہوتے ہیں، کون سا پھل. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے چوائس میں، کیا ہوتا ہے اے بھی اچھا نہیں ہے. کل بولا تھا میں مثال، سمجھ یہاں یہ لاسٹ سمجھا رہا ہوں میں. اے بی دو ہی ہے بھائی، سی ڈی ای ایف وغیرہ خاصا، یا اے یا بی ہے. اب آپ کے پاس چوائس ہے یا اے یا بی. اب دونوں بھی اچھے نہیں ہیں بھائی، دونوں بھی اچھے نہیں، دونوں بھی اچھے نہیں. دونوں میں کون زیادہ اچھا نہیں ہے؟ اے زیادہ اچھا نہیں ہے، بی انہیں بھی اچھا نہیں ہے لیکن اے سے اچھا ہے. وہ جیسا اردو میں بولتے ہیں ایک حمام میں سب ننگے. تو انہیں چڈی میں ہے، انہیں بغیر چڈی کے ہے، دونوں بھی ننگے ہیں، گندے ہیں. تو اب اے سے بی بھلا، تو آپ سب بی چوائس کیجیے. ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ اے کی طرف چلے گئے، بولے ہم کو تو اے لانا ہے. اب ہمارے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، ہماری قوم کو. ہماری قوم بولتی نہیں، سی بھی ہے اپنے پاس، ڈی بھی ہے، ای بھی ہے، ایچ بھی ہے، جے بھی ہے، ایف بھی ہے، زیڈ بھی ہے. ارے بھائی ای یو کچھ نہیں کرتے، یا بی یا اے. ادھر سی ڈی ادھر جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا سی سے. تو پھر بی لو نا بھائی. اتفاق اور اتحاد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک صف میں کھڑے ہونا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، لیکن بھروسہ کرنے کے لیے عمل بھی تو چاہیے. ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن کر رہے کیا آپ کہاں ہیں؟ اللہ سے قریب ہیں یا دور ہیں؟ آپ خالی رمضان میں یاد کر لیتے اللہ کو، شوال میں تو بھول گئے آپ اللہ کو. میں نے دعوت سینٹر میں پوچھا تھا اپنے شاگردوں سے، آج 10 شوال ہے، کتنے پارے پڑے اب تک؟ پہلی شوال سے اب تک نہیں. پارے تو وہ رمضان میں پڑھے. اچھا تو شوال میں پارے نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے پھر؟ پارے مطلب قرآن تلاوت ہوئی، شوال میں نہیں ہوئی. کیوں؟ پہلی شوال سے اب تک کچھ بھی نہیں پڑھے، رمضان میں کتنے بار قرآن پڑھے. ایسا کریں گے تو پھر اے بی سب خراب ہو جائیں گے، سب خراب ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سمجھیں گا. عمل کریں، عمل، اللہ پر بھروسہ کریں، عمل کریں. عمل ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو، ویسے توکل میں عمل ہوتا ہے، جیسے کرنا چاہیے تو اللہ پرندوں کی طرح روزی دیتا ہے. پرندے بیٹھے رہتے ہیں گھر میں یا نکلتے ہیں دانے کی تلاش میں؟ دانے کی تلاش میں پرندہ نکلتا ہے. چڑیا اڑتی ہے، چڑیا کو معلوم ہے اس کا دانہ کہاں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا. آپ کو آپ کی آفس نہیں معلوم، آپ کی تنخواہ نہیں معلوم، آپ کی جاب نہیں معلوم، آپ کو کہاں سے رزق آ رہا ہے نہیں معلوم. معلوم ہے، آپ بھروسہ نہیں کرتے. وہ چڑیا بھروسہ کر رہی ہے جس کو نہیں پتا کہ اس کا دانہ کس درخت پر ہے، کس جھاڑ میں، کس آنگن میں ہے، کس درخت پر ہے. آپ غور کیجئے، حسن ظن کتنی بڑی چیز ہے. اس کی مثالیں خطبے میں دی گئی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیغمبروں کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں پیغمبروں کے واقعات، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ پر حسن ظن رکھا، توکل کیا، یقین کیا، اعتماد کیا، اور نتیجے کتنے کامیاب رہے. ابراہیم علیہ السلام آگ کا واقعہ، قوم نے آگ جلائی، خطرناک آگ. بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں کہ ایسی آگ تھی کہ اوپر سے بھی پرندہ نہیں جاتا تھا، اتنی خطرناک آگ، شعلے بھڑک رہے تھے. کیوں جلائی گئی آگ؟ اور سب کی اپنی لکڑیاں لائے گھروں سے. ہم کو بھی بابا جی ہمارے بھی خوش ہوں گے، فلاں ہوں گے، معبودان باطل کو خوش کرنے کے چکر میں. بہرحال خطرناک آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. اس آگ میں پھینک دیا بھی گیا.
اللہ پر توکل دیکھیے، حسن زن، اللہ بچانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے بھائیوں سنیے دیکھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ صحیح ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا تھا، کب میں بتاتا ہوں ابھی۔ یہ جو واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ان کو ڈالا گیا آگ میں تو انہوں نے حسبنا اللہ پڑھا، یا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ڈرایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، منافقین نے کہا تھا کہ سارا کفر اکٹھا ہو گیا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، سب جمع ہو گئے مارنے آپ لوگوں کو، ڈرو لوگوں سے۔ ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ دونوں جگہ نتیجے دیکھیے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے لیے، میرے لیے کافی ہے، جلے یا بچے؟ بولیے بھائی، نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں واقعہ، معلوم ہے نا، پھر کئی کو نہیں بولتے، بولیے جلے یا بچے؟ کیوں آگ نہیں جلاتی کیا؟ آگ تھی نا وہاں، کہاں چلی گئی وہ آگ؟ اس آگ کے رب نے اس آگ سے کہا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ خلاص، چیپٹر کلوز۔ ابو بکر بھائی خلاص، آگ کے رب نے آگ سے کہہ دیا جلانا نہیں، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے آمنا صدقنا کہا، اطعنا کہا، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ خلاص، جب آگ ٹھنڈی ہو جائے گی جلائے گی۔ یہ ہے مثال ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے، خوش کریں گے، وہ ہمیں جلنے سے بچائے گا، ورنہ جلا دیا جائے گا جیسے اس سے پہلے بھی جلا دیا گیا، گھروں میں گھس گھس کر، گاؤں میں گھس گھس کر، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ یاد ہے؟ بھول گئے؟ مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو ڈرایا گیا، کیا ڈرے وہ؟ نہیں، اللہ پر بھروسہ کیا، حسبنا اللہ، یہ حسن ظن ہے، اللہ پہ اچھا گمان ہے، اللہ بچائے گا۔ لیکن عمل تھا وہاں، ابراہیم علیہ السلام ایمان، عمل، ان کی قربانیاں دیکھیں جو قرآن کی آیتوں میں پڑھے، اس کے ساتھ حسن ظن تھا۔ عمل چھوڑ کر حسن ظن کیسے ہو سکتا بھائی؟ ہم عمل چھوڑ رہے ہیں، اللہ ہے ہم بچاتا۔ دیکھیے آتے جا رہے ہیں، اپریل آ گیا، پھر ہر سال آتے جائیں گے، سال چینج ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اللہ ہے، اس میں انکار نہیں، اللہ بچاتا یہ بھی معلوم ہے، لیکن کس کو بچاتا؟ جو اس کو خوش کرتا۔ کیا میں اور آپ اللہ کو خوش کیا؟ کیا اللہ مجھ سے، آپ سے خوش ہے؟ مجھ سے خوش ہے، مجھے بچائے گا، آپ سے خوش ہے، آپ کو بچائے گا، ہم سے خوش ہے، ہم کو بچائے گا۔ سمجھنے کی بات ہے، اصل کام نہیں کرتے، بیکار کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے ایک مثال۔ اچھا، یہاں اللہ نے کیا کیا؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ان لوگوں نے ایک چال چلی تھی ابراہیم کو جلانے کی، ہم نے ان کی چال کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، انہیں کو خسارہ اٹھانا۔ موسیٰ کلیم اللہ، ان کا بھی واقعہ خطبے میں پیش کیا فرعون کے ساتھ۔ اب دیکھیے فرعون جلال، آج کوئی بھی نہیں ہے فرعون، ہوا ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ایسا فرعون تو نہیں ہے نا بھائی، یہ تو اور خطرناک تھا بھائی، بچوں کو پکڑ کے مار دیتا تھا پولیس والوں کے ذریعے، جیسے ہی مصر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا۔ فرعون تھا جلاد، ظالم، قاتل، کافر، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو معبود بولنے والا، میں رب ہوں بولا، میں معبود ہوں بولا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے ساتھ معاملہ دو فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ دیکھیے فرعون غیظ و غضب، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر دریا کی طرف چل پڑے، پیچھے سے فرعون کو جب پتہ چلا کہ نکل گئے، موسیٰ لے کے بھاگ گئے، ایسے اس کو غصہ آیا، پورے غصے میں نکلا پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آیا، دونوں آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، تو فرعون اس کا پاور ہی نہیں ہے، کمزور ہے۔ ایمان سب سے بڑا پاور ہے، ایمان کے ساتھ دوسرا پاور چاہیے۔ ایمان ہی کمزور ہے تو پھر پاور کیا کرے گا؟ ایمان مضبوط ہو تو دیکھیے سپر پاور بھی سپر پاور نہیں رہتے، بیکار کے رہتے، وہ خالی نام رہتا سپر پاور۔ فرعون جیسا شخص، اس کا پاور، اس کی طاقت، اس کی قوت سب ختم ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے جو ہے غرق کر دیا اس کو دریا میں، سمندر سے راستے نکال کر اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ نے بچا لیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان تھا، نبی کی اتباع تھی۔ نہ ہمارا ایمان ہے کمزور ہے، نبی کی اتباع صحیح نہیں ہے، بدعتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کی جگہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذلک، عقیدے توحید کی جگہ شرک ہے، اتباع کی جگہ ابتداء ہے، نہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا ہم کر رہے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں، تو کیسے پھر اللہ کی مدد آئے گی؟ ایسا حسن زن اللہ پر ایمان کے ساتھ ہو اور اس کے یقین کے ساتھ ہو۔ بہرحال کل دیکھیے قوم پریشان ہو گئی کہ یہ دیکھو فرعون آ رہا ہے پکڑنے کے لیے، سامنے جو ہے دریا ہے، اب کہاں جانا؟ تو حسن زن دیکھیے نبی کا کیسے ہوتا ہے، سبحان اللہ، نبی کا ایمان جو لیول کا ہوتا ہے ویسے حسن زن بھی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، ان کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے، کیوں؟ فرعون آ رہا ہے پکڑنے کے لیے پیچھے سے، اب تو ہم پکے پکڑے جائیں گے، کیونکہ سمندر میں کہاں جائیں گے، اب پانی میں تو نہیں جا سکتے اندر، اب تو ہم پکے پکڑے جائیں گے۔ لیکن نبی کا حسن زن دیکھیے اللہ پر، کلا، کیا فرمایا؟ قال کلا، ہرگز نہیں پکڑے گا فرعون ہم کو، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ ہاں کیا ہوا؟ پکڑ لیا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، یا خود پکڑا گیا؟ اللہ کی پکڑ میں پکڑا گیا۔ کہاں پکڑا؟ نہیں پکڑا، آیا، یہ لوگ نکل گئے۔ معلوم نہ واقعہ آپ کو، سچا واقعہ ہے، اے بی سی ڈی کی سٹوری نہیں ہے یہ، یا کہانیاں نہیں ہے یہ حقیقت ہے، یہ سچا واقعہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ نکل گئے راستے، پھر پانی مل گیا، فرعون ڈوب گیا۔ یہ ہوتا ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اللہ فرماتا ہے اجمعین، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی جو بھی تھے سب کو نجات دے دی، کیونکہ ان کا ایمان تھا، حسن زن تھا اللہ کی ذات پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ جو ہے خطیب صاحب نے پیش کیا، دیکھیے مکہ سے ہجرت کی رات کا جو واقعہ ہے، مشہور واقعہ غار کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب معلوم ہے، اصل صرف یاد دلانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں تھے، جانا تھا مدینہ منورہ، ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ، تو آ گئے وہ لوگ، ڈھونڈتے کون آ گئے؟ کافر آ گئے، ڈھونڈ رہے، دونوں کہاں ہیں، دو ساتھی کہاں ہیں؟ اعلان بھی کر دیے تھے جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ملیں گے اس کو۔ لوگ بھی ڈھونڈ رہے 100 اونٹ کی تلاش، اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی بات ہے، ڈھونڈ رہے سب، کافی ڈھونڈے قریب آ گئے، وہ غار تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو اتنے قریب آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کو بھی دیکھ لے گا، مشہور سیرت کے جملے ہیں، واقعہ ہے آپ جانتے ہیں، تو وہ ہم کو پکڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ حسن زن دیکھیے اللہ پر، پکڑنے آ گئے، ڈھونڈتے غار تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ مکڑی اکڑی صحیح نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، مکڑی نے جال ڈالی، کبوتر نے انڈے دیے، ان لوگوں نے جال دیکھی، انڈے دیکھے، تو کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، پلٹ کے چلے جاؤ، یہ میڈ ان پتہ نہیں کیا ہے، کہاں سے آیا نہیں معلوم، میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان آسٹریلیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایڈیشن بہت ہے دن میں، ملاتے گئے لوگ، رہتا اتنا ہو۔ وہ جیسے بولتے تھے محدثین کہتے تھے مدینہ سے حدیث نکلتی تھی 1 لائن، پھر بعض جگہ پہنچتے وہ 5-6 لائن بن جاتی تھی، اس میں ایڈیشن بدعت بولتے ہیں اس کو، اللہ بچائے، یعنی ملانا، بہرحال بہت ساری چیزیں، بہرحال واقعہ جو ہوتا ہے نا صحیح احادیث سے، جو صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے۔ یہ مکڑی اکڑی ایسا نہیں ہے، ثابت جو ہے یہ ہے کہ غار تک پہنچ تو گئے تھے وہ لوگ، اللہ نے بچانا تھا، اللہ نے بچا لیا، جیسا کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب غار میں تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کو تسلی دی اور فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا کہتے ہو اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اور اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار، قرآن کی آیت ہے، جب دونوں غار میں تھے، اللہ فرمایا، اللہ دونوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا کہنا ابو بکر کا، اللہ کہہ رہا ہے جب دونوں غار میں تھے، جب نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہوا کیا؟ پکڑے گئے یا بچ گئے؟ مدینہ ہجرت ہوئی نا، ہجرت نہیں پکڑے، اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ ہے حسن ظن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے تو اللہ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، بدگمان، الشیطان یعیدکم الفقر، اللہ شیطان جو ہے ہم کو شیطان ہم کو ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم اگر زکوٰۃ نکالو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تم صدقہ کرو گے تو پیسے چلے جائیں گے، تو
شیطان جو ہے بدگمان کرتا ہے، تم دیکھو اتنی نماز پڑھتے، اتنا کرتے، تمہاری بیماری اب تک نہیں گئی، اللہ کیا کر لیا؟ کچھ نہیں کیا اللہ تمہارے ساتھ۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے۔ جب اللہ سے بدگمان ہو جائے گا انسان تو پھر عبادت کرے گا اللہ کی؟ بتائیے آپ، نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا اللہ کو۔ کیا فائدہ بھائی نماز، قرآن، ذکر، دعا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اکثر بعض لوگ بولتے ہیں کب سے دعائیں کر رہے ہیں ہم، اب تک اولاد نہیں ہوئی، کب سے دعائیں کر رہے ہیں اب تک شفا نہیں ملی۔ ارے بھائی یہ کیا ہے جملے آپ کے؟ یہ حسن ظن کہاں ہے اللہ کے بارے میں؟ آپ کا کام، اللہ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ آپ کو بعد میں دینا چاہ رہا ہے، ضروری ہے آپ جب دعا کریں گے جب ہی مل جائے۔ آپ کی دعائیں ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، ہارون کو، اسی وقت اللہ نے دعا قبول کر اور کہا ٹھیک ہے دونوں نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نبی بھیجو اللہ اس مکہ کے لیے، یہاں مکہ سے ایک نبی بھیج ساری تاکہ تیری توحید کی دعوت دے۔ تو وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کب کی اور کب قبول ہوئی؟ دیکھیے دونوں کے وقت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، کب قبول ہوئی؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال کے بعد، عرصہ بیت گیا۔ ایسے اللہ کی مرضی، ہمارا کام ہے حسن ظن، اچھا گمان، ہمارا کام اچھا۔ نبی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت۔ ایک بڑی پیاری حدیث جو بخاری مسلم میں مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت جو ہے قید میں تھی، قیدی جو پکڑے گئے تھے ان میں ایک عورت تھی یا باہر سے ایک عورت آئی تھی تقریباً، جو قیدیوں میں بچوں کو تلاش کر رہی تھی، جو بھی چھوٹا بچہ ملتا اس کو اپنے جسم سے اپنے سمیٹتی اور اس کو دودھ پلاتی، فٹ کرتی اس کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ جو اتنی رحم کرتی ہے کہ وہ دودھ پلاتی ہے پکڑ کر۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا نہیں، یہ تو ہرگز نہیں اپنے بچے کو تو نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا، حالانکہ پھینک سکتی ہے لیکن یہ پھینکے گی، کبھی اپنے بچے کو جو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، جو یہ اپنے بچے پر رحم کرتی ہے یا مشفقہ ہے، اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ چلیے آخری اہم بات، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں حسن ظن کی سخت ضرورت پڑتی ہے اور حسن ظن ہونا چاہیے، وہ تقریباً 5 جگہ ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت انسان مرتے وقت اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کسی کی بھی جب بھی موت ہو تو اللہ کے بارے میں اچھے گمان کے ساتھ موت ہو۔ صحیح ہے نا، حدیث ہے۔ تو بھائی موت کے مرتے وقت اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے، اس پر عمل کیسے ہو؟ زندگی بھر، اب ہم کو معلوم نہیں نا، موت اچانک بھی آتی ہے نا، موت اچانک بھی آتی ہے، اللہ محفوظ رکھے اچانک موت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی پناہ مانگی اچانک موت سے۔ تو انسان کی زندگی حسن ظن پر ہو تو موت بھی حسن ظن پر ہو، ایک۔ یا اگر انسان بیمار ہو اور اس کو ڈر ہو کہ یہ بیماری میں شاید میری موت بھی ہو جائے، حسن ظن باقی رکھے اللہ کے ساتھ۔ یعنی پوری حیات میں بھی مرتے وقت بھی حسن ظن انسان کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پریشانی مصیبت کے وقت میں بڑی ضرورت پڑتی ہے حسن ظن کی۔ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، ہیلتھ ایشو، فائنینشیل ایشو، کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، تو حسن ظن ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، اچھا گمان کہ اللہ میری یہ پریشانی کو، یہ مصیبت کو، چاہے وہ بیماری ہو، مال کی کمی ہو یا کوئی بھی رزق کی تنگی ہو، یہ ختم ہوگا، یہ چیز ختم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا؟ ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، زلزلے تک ہوئے، ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول نے اور ایمان والوں نے کہا کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ تغرے بنا کے لگاتے لوگ گھروں میں، ان نصر اللہ قریب، لیکن وہ مطلب بھی نہیں معلوم نا، زندگی میں ہے عمل اس پر۔ نمبر 3، توبہ کرتے وقت انسان توبہ کرے گناہوں سے تو اس کو اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے
اوپر جو گناہوں کو معاف کرتا ہے یا گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے تو اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ لہٰذا توبہ کے وقت بھی حسن ظن ہونا چاہیے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طریقے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے نا، فائنینشیل ایشوز، رزق نہیں ہے، پریشانی ہے، جاب نہیں ہے، یا تنخواہ بس نہیں ہو رہی ہے، آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، تنگ دستی ہے، تو اس وقت بھی انسان کو چاہیے کہ جو ہے حسن ظن سے کام لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو سنن ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد میں ہے، امام البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ترمذی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، کسی کی زندگی میں جب فاقہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقہ ہوتا ہے اور وہ اس کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو اس کا وہ فاقہ دور نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے حضور شکایت کرے، شکایت مطلب اللہ کے حضور اپنا فاقہ رکھے کہ اللہ میں فاقے کی زندگی گزار رہا ہوں، بہت پریشانی ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جلد از جلد اس کو رزق دے گا اور اس کا فاقہ قریب میں یا بعد میں دور کر دے گا۔ پانچواں اور آخری، جب دعائیں کریں اس وقت بھی حسن ظن ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ سے دعائیں کرو تو تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر انسان حسن ظن سے کام نہ لے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو یہ مومن کی پہچان نہیں ہوتی ہے، یہ منافقوں کی، مشرکوں کی پہچان ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَذِّب، اللہ عذاب دے گا منافقوں کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرکہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ ان کی ایک بری صفت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، ہمیشہ برا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کے کیے کا بدلہ انہی کو ملے گا، ان کے جو ہے ان کی چالیں انہی پر بھاری پڑیں گی اور اللہ کا غضب ان پر ہوگا، اللہ کی لعنتیں ان پر ہوں گی، اور اللہ نے جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کر دیا ہے جو کہ بہت برا عذاب ہے۔ خلاصہ خطبہ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لیں، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے زندگی میں، بیماری، اولاد کا نہیں ہونا، رزق کی تنگی، کسی پریشانی کا آ جانا، یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں، پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ایمان میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، صبر کرو گے یا بے صبری کا مظاہرہ کرو گے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں، ہر پریشانی میں حسن ظن سے کام لیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں، اور جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، اور اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خطبے کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عصر کی نماز مسجد رضوان میں، وہاں عصر کی نماز کے فوری بعد وہاں خطبہ ہوتا ہے، وہاں آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا جو امام صاحب نے خطیب صاحب نے بھیجا ہے وہاں، وہ ہے وہ ہمیشہ نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بڑا اچھا موضوع انہوں نے اس موضوع پر وہاں خطبہ ہوا ہے، جس کا ترجمہ عصر کی نماز میں ہم وہاں پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں جو کہ سنت ہے، کفارۃ المجلس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔